السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، ہم لوگ اپنا 9واں سبق پڑھ رہے تھے جس کا نام تھا راشد منہاس کا خط۔ اس کا ہم نے اب تک ایک لیکچر مکمل کیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا دوسرا لیکچر لینے جا رہے ہیں۔ پہلے سبق میں جہاں تک ہم نے پڑھا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آخری لائن تھی، مگر اب میں تقریبات میں جانا پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ تم جانتے ہو علاوہ ازیں میں بھی جانتا ہوں۔ میں پہلے جب میں تقریبات میں نہیں جاتا تھا تو جاتا بھی تھا، نہیں بھی، مقصد جانا نہیں چاہتا تھا جب، تو نہیں جانے کی وجہ پتہ تھی، لیکن جا کیوں رہا ہوں یہ نہیں پتہ تھا۔ اچھا، آج جب میں تقریب میں جا رہا ہوں تو مجھے اپنے جانے کی وجہ پتہ ہے، لوگوں سے ملنا ہے، تعلقات استوار کرنا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو آگے پڑھتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، تمہارے پاس ہر بات کی توجہ ہونی چاہیے، تمہارے پاس ہوتی ہے نا؟ اب سوالیہ نشان ہے، مقصد میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ اس دنیا میں کوئی چیز بے معنی نہیں، بس ہم ذرا توجہ کریں اور اس کے بارے میں سوچیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ بات جانتے ہوگے، اور مجھے یقین ہے کہ تم کبھی چیزوں کو بغیر سوچے سمجھے جانے نہیں دو گے۔ صرف احمق ایسا کرتے ہیں۔ اس ساری بحث سے یہ نقطہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر شخص عقیدہ، عمل ایک توجہ ضرور رکھتا ہے نا؟ پھر انہوں نے سوال کیا، اچھا راشد منہاس صاحب دیکھیں، آپ بات بولتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کنفرم کرتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کے بھائی بہن بھی ایسا سوچ رہے ہیں یا نہیں، ان کو جو ہے بات بات کے اوپر واضح کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ تم ایسا کرتے ہو تو یقیناً تمہارے پاس اس کی توجہ ضرور ہے، اور ہمارے پاس ہر کام کی اصل میں توجہ ہونا چاہیے، وجہ ہونی چاہیے۔ یہ جو رویہ ہے ہمارا، یہ ہمیں کامیاب کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر میں کھیل رہا ہوں اس وقت، تو اس وقت کھیلنے کی میرے پاس توجہ ہونی چاہیے کہ میرے جسم کو ضرورت ہے، اور ایکسرسائز کے لیے ضروری ہے، ذہنی تر و تازگی کے لیے ضروری ہے، جسم کے لیے ضروری ہے، یہ میرے کھیلنے کا ٹائم ہے۔ کھیلنے کی بھی وجہ ہونی چاہیے۔ میں پڑھ رہا ہوں تو میں کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ وجہ مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ مجھے حاصل کیا کرنا ہے پڑھ کر، کس مقام پر پہنچنا ہے، یہ میری نظر میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں مجھے پتہ ہیں جب تو میں بہت صحیح سمت میں جا رہا ہوں، ورنہ بے معنی ہے۔ مگر پھر بھی اتنی ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی غور نہیں کرتے، ہم کبھی یہ زحمت گوارا نہیں کرتے، اس لیے ہم سوچتے ہیں شاید ہم بہت مصروف ہیں۔ کیا تم یہی نہیں سوچتے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس لیے اسکول جاتے ہو؟ آخر ہم تعلیم حاصل کرتے ہی کیوں ہیں؟ کیوں خلاباز خلا میں جاتے ہیں؟ چاند پر اترتے ہیں، کئی ملین ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، جس کا مقصد ایک سیر کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ذرا سوچو تو صحیح، کئی ملین ڈالر جس کا مقصد ایک سیر کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ فضول خرچ نہیں، اس کی ایک شاندار توجہ ہے۔ ان لوگوں کا تصور کرو جو کام کرتے رہتے ہیں انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ کیوں؟ آخر ہم جانوروں کی طرح کیوں نہیں رہ سکتے؟ تم یہ بات اب سمجھنے لگے ہوگے کہ یہ محض اس واسطے ہے کہ انسان سچائی یعنی حقیقت دریافت کرنا چاہتا ہے۔ سچائی اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، یہی سچائی کی ازلی تلاش کہلاتی ہے، یعنی علم کے ذریعے حقیقت کا عرفان حاصل کرنا۔ بے شک مذہب یہ سب کچھ تمہیں دیتا ہے، مگر وہ تمہیں اس بات سے روکتا بھی تو نہیں کہ تم اپنے طور پر دریافتیں کرو اور اپنے عقیدے کو پختہ کرو۔ تمہیں یہی کرنا چاہیے، تم ضرور سچائی کو اپنے طور پر تلاش کرو، اپنے آپ کو مطمئن کرو۔ کتابیں صرف تمہیں اتنا بتاتی ہیں کہ فلاں چیز کس طرح وقوع پذیر ہوتی ہے،
لوگ تمہیں صرف مشورہ دے سکتے ہیں، کیوں اور کیسے، اس کا جواب تمہیں خود تلاش کرنا ہے۔ جی ہاں، لوگوں سے آپ جب بھی پوچھو گے، لوگ اپنے طور پر جیسا سوچتے ہیں، جو ان کا تجربہ ہے، جتنی ان کی عمر ہے، جو ان کے حالات ہیں، جن حالات سے وہ گزرے، اس کے مطابق آپ کو وہ مشورہ دیتے ہیں۔ اور ایک بات اور بچوں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کو مشورہ دے رہا ہے تو اپنے طور پر ہر شخص جب اس سے مشورہ مانگا جائے تو وہ بہترین مشورہ ہی دیتا ہے۔ اب یہ بات دیگر ہے کہ مشورہ دینے والے کی جو وسعت نظر ہے وہ اتنی ہی تھی، اگر آپ اس سے آگے دیکھ پا رہے ہو تو اس سے قطعی آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو مشورہ دینے والا ہے مجھے یہ غلط مشورہ دے رہا ہے۔ اپنے طور پر اس نے صحیح مشورہ دیا اور آپ اپنے طور پر سوچ رہے ہو۔ اب کب، کیوں اور کیسے کرنا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے، اس کا جواب تمہیں خود تلاش کرنا ہے۔ غور کر کے تلاش کرو، یہ بالکل جیومیٹری کی مانند ہے، جہاں تمہارا استدلال کام آتا ہے۔ اپنے طور پر دریافت کرنے کی کوشش کرو۔ استدلال، آپ چیزیں دیکھتے ہو، غور کرتے ہو، سمجھتے ہو، ان کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہو، ان کا تعلق ڈھونڈتے ہو، یہ سب آپ کا کیا ہے؟ استدلال۔ آپ نتائج نکالتے ہو، کسی نتیجے پر پہنچتے ہو۔ اپنے طور پر دریافت کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے ارد گرد کیا ہوتا ہے اور کیوں۔ جاگ اٹھو۔ ویسے ڈرل انسٹرکٹر بھی یہی کہتا ہے۔ یہ جو بات یہاں پر لکھی ہے نا بریکٹ میں کہ ویسے ڈرل انسٹرکٹر بھی یہی کہتا ہے، یہ مزاحیہ کامیڈی طور پر، طنزیہ طور پر راشد مناز صاحب نے لکھی ہے کہ ان کا جو ڈرل انسپیکٹر ہے وہ کیا کہتا ہے، اٹھ جاؤ، صبح ہی صبح آپ سو رہے ہو اور نیند بڑی پیاری آ رہی ہے اور آواز آتی ہے کہ اٹھو اور پہنچو۔ جو چیز بھی تمہارے لیے کشش رکھتی ہو اس پر غور کرو اور اس کے بارے میں اپنا ذاتی نظریہ قائم کرو، تمہیں اس کا پورا حق ہے۔ اسی طرح دوسری چیزوں کے ساتھ، کیا تم جانتے ہو گاڑی کیوں چلتی ہے؟ طیارہ کیوں پرواز کرتا ہے؟ خلاباز کس طرح چاند پر پہنچتے ہیں؟ ان چیزوں کا کھوج لگاؤ۔ اتنی بہت سی مزیدار باتیں پوشیدہ ہیں جنہیں دریافت کرنا ہے، اتنے نئے جہان ہیں جنہیں تعمیر کرنا ہے۔ یہ سب تمہارے جسم کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ چھت نیچے کیوں نہیں آ رہتی؟ ٹی وی میں تصویر کہاں سے آتی ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو ایک فاسٹ باؤلر کی گیند کو سوئنگ کر دیتی ہے اور ایک اسپنر کی گیند کو گھما دیتی ہے؟ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ کیا تم کبھی اس پر سوچتے ہو، کبھی اس پر غور کیا ہے؟ اس پر غور کرو، اس کو سوچو۔ یعنی کہ انسان کا جو رویہ ہے وہ دنیا میں کیا ہونا چاہیے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو اس پر غور بھی کرو، اور اگر آپ خود کچھ کام کر رہے ہو تو آپ کو یہ ضرور سوچنا ہے کہ کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا، کون سی چیز اس میں نقصان دہ ہو سکتی ہے، کون سے اس میں مسائل آ سکتے ہیں۔ آپ کو جب آپ کی وسعت نظر اتنی ہو جیسے کہ راشد مناز صاحب بیان کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ جو شخص لکھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، ان سب چیزوں کو اس طریقے سے دیکھتا ہے۔ اور اگر آپ ان کی عمر دیکھیں جس وقت آپ شہید ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارا تھوڑا سا رہ گیا ہے پڑھنے کا، پڑھتے ہیں تو 1951 میں پیدائش اور 1971 میں شہادت ہے، تو ٹوٹل 20 سال کی عمر میں تو شہادت پالی ہے۔ اور یہ جو بھی کچھ لکھا ہے اس سے پہلے لکھا ہے، اس سے کم عمر میں۔ یقیناً جن لوگوں کا نظریہ اتنا وسیع ہوتا ہے، سوچنے کا انداز اتنا کھلا ہوتا ہے، وہی اس عمر میں بھی اپنے ملک کے لیے اس حد تک جا کر سوچتے ہیں کہ ملک کی بقا زیادہ ضروری ہے یا ہماری جان، اور شہادت جیسے رتبے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایک اسپنر کی گیند کو گھما دیتی ہے۔ کرکٹ کی گیند سرخ اور ہاکی کی گیند سفید کیوں رکھی جاتی ہے؟ سینما اسکوپ اسکرین بیضوی کیوں بنائی جاتی ہے؟
کرکٹ کے میدان کو بیضوی یعنی کہ اوول کیوں کہتے ہیں؟ تمہیں اپنے آپ سے متعلق بھی سوالات پوچھنے چاہیے۔ اب ان سب چیزوں سے اٹھ کر اپنے آپ پر آ گئے۔ کیا ہونے والا ہے؟ میں کیا کروں گا؟ اچھا کیا ہے؟ برا کیا ہے؟ اور پھر تمہیں اس دنیا میں اتنی ساری عجیب و غریب چیزیں ملیں گی، انہیں دریافت کرو۔ تمہیں اتنے زیادہ عجائبات ملیں گے کہ تم ان کی تعداد کا بھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زمین پر کھڑے ہوئے تم 900 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ۔ کیوں؟ مجھے امید ہے کہ میں بور نہیں کر رہا۔ اب ان کو لگا کہ ایسا نہیں ہو بچے بور ہو رہے ہوں، یہ میں اتنی گہری گہری باتیں کر رہا ہوں۔ انسان زمین پر کھڑا ہوا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے ساکت ہوں، کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوں، اس کے باوجود میں کتنا 900 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہوں۔ کیوں دوڑ رہا ہوں بھائی؟ یہ کیا پتا، آپ لوگ سوچو نا۔ راشد مناز صاحب نے بھی اس کو چھوٹے بہن بھائیوں کو بولا ہے نا، تو آپ لوگ سوچیں اس کو کہ ایسا انہوں نے کیوں بولا، کہ ایک رکے ہوئے شخص کو کیا بول رہے ہیں کہ یہ اس ٹائم پر بھی کیا ہو رہا ہے کہ 900 میل فی گھنٹہ سے دوڑ رہے ہیں۔ صرف ایک چیز نہیں، انہوں نے یہاں پر کتنی ہی چیزوں کی جانب متوجہ کرایا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کے پڑھنے کا کام ہم یہاں تک رکھیں گے، انشاءاللہ اس سے آگے ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج ہمارے پاس پھر جو کرنے کے لیے کام ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں، کلاس ورک شروع کرتے ہیں۔ کلاس ورک میں ہمارے پاس کیا کام ہے؟ سب سے پہلے سوالات ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہمارے پاس سوال آج کے لیے جو پہلا سوال ہے، ویسے تو ہم اس کے کچھ سوالات پہلے بھی کر چکے ہیں۔ راشد منہاس نے سچائی کی ازلی تلاش کسے کہا ہے؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ جو لفظ ہے ازلی تلاش، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ یعنی کہ کائنات کا جو پہلا دن ہے یا کائنات کی ابتدا سے، تو سچائی کی ازلی تلاش کسے کہا ہے؟ غور و فکر کے بارے میں یہ سوال ذرا بڑا سوال ہے، بڑا غور و فکر کر کے لکھیے گا آپ بھی۔ ٹھیک ہے بچوں، غور و فکر کے بارے میں راشد منہاس نے جو کہا اس کا خلاصہ
تحریر کریں. ٹھیک ہے بچوں، تو بڑا تفصیل سے انہوں نے اس کے اوپر سمجھایا اپنے بہن بھائیوں کو، تو آپ بھی اس کو لکھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا ہمارا آج کا کلاس ورک. اس کو میں مٹا رہا ہوں. ہوم ورک. یہاں پر ہمارے پاس جو نشان حیدر باندھنے والے مجاہدین ہیں، افسران ہیں، فوجی اہلکار ہیں، تو ان کے بارے میں آپ نے صرف کس کا لکھنا ہے؟ 1965 عیسوی کی جنگ میں شہادت پا کر نشان حیدر پانے والے فوجی کا نام اور عہدہ لکھیں. ٹھیک ہے بچوں، ابھی آپ کو ڈھونڈنا ہے، ایک ہے، ایک سے زیادہ ہیں، تو آپ نے کیا ان کا نام لکھنا ہے اور ان کا عہدہ لکھنا ہے. ساتھ ساتھ اگر آپ کو مل سکے تو مقام شہادت بھی لکھ دیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا ہوم ورک. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.